درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پنکھا بند کرنے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم. آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرنے والوں کو بڑی اہمیت سے یاد کیا ہے. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے نماز میں ہو، روزوں میں ہو، کبھی فرصت میں وہ ہوں اللہ اللہ کہتے ہوں، اس کی تسبیحات پڑھتے ہوں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ. یہ ہے اللہ کو یاد کرنے کے کلمات. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. ایک بہت بڑے عالم ہیں ابو عثمان نہدی. انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا تذکرہ کب کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ اپنے بندوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کب کرتا ہے، اپنے بندوں کو کب یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ابو عثمان نہدی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کا اپنے یہاں ذکر کرتا ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ذکر میری شکر گزاری ہے، اسے تم اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اپنی زندگی کا ماوا اور ملجا بنا لو. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اللہ کو یاد رکھنے پر دلالت کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کو بتاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب بہت زیادہ کیا کرو. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذکر لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں پاری کے اندر فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ تضرعا وخفیہ، آنکھوں سے آنسو بھی جاری کر لو، دل کو ذرا نرم کر لو، دل سے بھی اپنے آنسوؤں کو بہا لو. خفیہ، پھر اللہ کا خوف بھی تمہارے ساتھ ہو. ہر معاملے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو چل رہے ہیں اس چلن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے.
ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹھک سے ناراض نہ ہو جائے. ہم جس طریقے پر کھا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے پر ناراض ہو جائے. ہم جیسے سو رہے ہیں, جہاں اپنے وقت کو ہم برباد کر رہے ہیں, گنوا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہو. اللہ نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو گریہ وزاری کے ساتھ اور خوف کھاتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت میں ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایسے ہی جو عورتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتی ہیں, ذکر کرتی ہیں, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور ایسی بڑا اجر ان کے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہے. 28ویں پاری کی ایک آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ایسا نہ بنو جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. آپ ذرا غور تو کریں, اللہ کو بھلانے والی کون سی چیز آ گئی ہمارے سامنے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا؟ صرف اپنی زندگی پر ہم غور کر لیں. جس وقت ہم ماں کے پیٹ میں تھے کہیں سے کوئی غذا کا انتظام نہیں تھا, کہیں سے کوئی ہوا اور پانی کا انتظام نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیز کا وہاں انتظام کیا اور ہم وہاں بہت اچھی طرح زندہ رہے. اچھی طرح اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی زندگی اور اس وقت کی زندگی کا آپ معائنہ کر لیں. ہر گھنٹے میں پریشانی سامنے پڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ وہاں ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی, بہت اچھی طرح ہم نے زندگی 9 مہینے تک وہاں گزار لی. اگر فرض کر لیا جائے کہ دنیا کے اندر سے غذا ہمیں دی جاتی, کیا وہ غذا ہمارے لیے برداشت ہو سکتی تھی؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا ذات ہے کہ وہاں جیسی غذاؤں کی ضرورت پڑی اور جتنی مقدار میں غذاؤں کی ضرورت پڑی اور جب پڑی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انتظام کیا اور کوئی دوسری ذات وہاں انتظام کرنے والی نہیں. ہم دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو کھول رہے ہیں, اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ تھوڑا سا ہم نے چل پھر کر گلیوں کا سہارا لیا, اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ بڑے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی سنبھالا. شادی ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی رہنمائی کی. پھر ہمارے بچے پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی رہنمائی کی. اب ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, آگے بھی گزاریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہماری رہنمائی کر رہا ہے. کس چیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا؟ کیا ہم اس وجہ سے بھول گئے کہ اب ہم بڑے ہو گئے, کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں, ہم اپنے ہاتھوں سے کمانے لگے, چلنے کی گاڑیاں نہیں تھیں, ہمارے پاس 1-2 نہیں 4-5 گاڑیاں ہو گئی, رہنے کا روم نہیں تھا, اب 1-2 روم نہیں بلکہ پوری باڑی ہو گئی, پورا فلیٹ ہو گیا, بنگلہ ہو گیا. کیا ان ساری چیزوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے؟ نہیں. ہم یاد کریں کہ تھے کیسے, اور پھر اسے بھی دیکھیں کہ یہ ساری سہولیات کس ذات نے دیا ہے. یہ تو الٹ پلٹ زندگی میں ہوتا رہتا ہے. آج ایک شو روم میں ہے, کل فٹ پاتھ پر آ جائے گا, آج ایک فٹ پاتھ پر ہے, کل شو روم میں چلا جائے گا. آج ایک فقیری کی زندگی گزار رہا ہے, کل کہیں کا وہ وزیر ہو جائے گا. یہ پلٹنے والی ذات اور آزمائش میں ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس حالت میں رہ کر اللہ کا شکر گزار رہے ہو یا نہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں کی طرح مت بنو جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا.
اللہ نے بھی کیا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے سامنے ایک چیز گزرتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارے لیے اچھی چیز ہے یا خراب چیز ہے۔ اللہ نے عقل کو ایسا بنا دیا ان لوگوں کے لیے کہ اب ان کی عقل فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی کہ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ اللہ نے نتیجہ ظاہر کیا کہ سب کچھ ہم نے کیا، یہاں تک ہم نے تجھے پہنچایا، تو نے ہمیں بھلا دیا، جاؤ ہم نے تمہیں کو بھلا دیا۔ اب تم سوچ لو، سوچ کر بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میری تسبیح پڑھو، ہم بڑھا دیں گے تمہاری نعمتوں کو، ہم بڑھا دیں گے تمہاری زندگی کو، ہم بڑھا دیں گے تمہارے اندر خیر و برکت کو، تم مجھے یاد کر کے دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تم جب نماز پڑھ چکے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، میرا ذکر کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اپنے پہلو کے بل لیٹنے کی حالت میں میرا ذکر کرو، میری تسبیحات کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک الگ فریضہ ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اس کی تسبیحات پڑھنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ یہی ایک ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ کے سامنے درخواست دینے کا۔ ایک عام انسان جب اس کے پاس آپ کسی درخواست کو لے کر جاتے ہیں تو نامعلوم اس کی کتنی تعریفیں آپ کرتے ہیں، اور تعریفیں کرنے کے باوجود بھی یقین نہیں ہے کہ ہماری درخواست کو وہ قبول کر لے۔ یہ سارا ذکر، اللہ کی تسبیحات اور اللہ کو یاد کرنا، یہ اس کی تعریفیں ہیں۔ ہم جب ایسے طریقے پر اسے یاد کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری درخواست کو قبول کرے گا۔ آپ سورہ فاتحہ کے اندر غور کر لیں کہ شروع میں کیا کیا ہے بندے نے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف دونوں جہان کو پالنے والے کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا، بڑی مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ یہ ساری تعریفیں ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کر رہا ہے، اس کے بعد اپنی درخواست دے رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعریفوں کی حد ہو گئی اللہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب تم اتنا سمجھ لو کہ مانگنے کے لیے ہم کہیں دوسرے دروازے پر نہیں جائیں گے، اور عبادت کرنے کے لیے ہم کسی دوسرے چوکھٹ پر اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے۔ اب بس ایک درخواست ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستہ دکھا دے۔ اس کے بعد اخیر میں وہ آدمی کرتا کیا ہے؟ آمین، دستخط کر کے اپنی مہر لگا دیتا ہے کہ یہ میری درخواست ہے۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ذکر کریں گے، اس کی تسبیحات کو پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے، کبھی بیٹھنے کی حالت میں یاد کریں گے، کبھی کھڑے ہونے کی حالت میں یاد کریں گے، کبھی پہلو کے بل لیٹ کر یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو بھی درخواست رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخواست کو قبول کرے گا۔ تو اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ لینے کے بعد بھی ہم اللہ کو یاد کریں۔ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کی سب سے بڑی عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، نہیں، اس کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
سورہ جمعہ کی آیت ہے. اس آیت کے اندر یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ جب جمعہ کی نماز تم پڑھ لو، پھیل جاؤ اپنے کاروبار میں، کمانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اپنے آفسوں میں چلے جاؤ، کارخانوں میں چلے جاؤ، کام کرو. فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. لیکن اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو بھول مت جانا، اللہ کو یاد کرنا. یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ جمعے جیسی نماز پڑھ لینے کے بعد بھی، جو کہ ہفتے کی عید ہے، اللہ کو بھولنے کا موقع نہ دیں. اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیحات پڑھیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو. کیسے؟ جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکرا، اس سے بھی کہیں زیادہ. ہم اپنے آباء و اجداد کا ذکر جب کسی کے سامنے کرتے ہیں، کتنا فخر سے کہتے ہیں اور کتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے والد ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارا یہ شخص ایسا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس فخر سے تم اپنے والد کا تذکرہ کرتے ہو لوگوں کے سامنے، کہیں اس سے بھی زیادہ فخر کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ اللہ کہا کرو. ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں، صبح سے شام تک کی زندگی گزر جاتی ہے، کبھی ہم اپنے دل سے ایک محبت کے ساتھ اللہ کا نام 5 مرتبہ ہی صحیح اللہ اللہ ہم نے کہا نہیں ہوتا ہے. وقت ایسے ہی گزر جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں سے صبح ہوئی اور کہاں شام ہو گئی. ایک وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم یہ بنا رکھیں کہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا ہے. کبھی اس کے کلام کو پڑھ کر یاد کرنا ہے، کبھی اس کے لیے نفل میں ہمیں یاد کرنا ہے، کبھی اللہ اللہ کہہ کر اسے یاد کرنا ہے، کبھی سبحان اللہ کی تسبیحات کے ذریعے اسے یاد کرنا ہے، کبھی کلمہ توحید کے ذریعے اسے یاد کرنا ہے. جس طریقے پر اس نے یاد کرنے کا ذریعہ بتایا، اس طریقے پر ہمیں اسے محبت سے یاد کرنا ہے، اپنی زندگی کو سوچ کر یاد کرنا ہے کہ یہاں تک پہنچانے والی ذات اگر تو نہ ہوتی اے اللہ تو کوئی دوسری ذات یہاں تک نہیں پہنچا سکتی. یہ صرف تیرا ہی فضل ہے اور تیرا ہی کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 13ویں پارے کی آیت ہے. صبح سے شام تک ساری فکریں صرف اور صرف اپنے جسم کے بارے میں ہوتی ہے. برش کرنا ہے تاکہ دانت خراب نہ ہو جائے، آنکھیں دھلنی ہیں تاکہ آنکھوں کی روشنی اور اس کے اندر کا جو پانی ہے وہ کہیں خشک نہ ہو جائے، پورے چہرے کی صفائی کرنی ہے، کہیں لوگوں کے سامنے بدنما شکل نہ ظاہر ہو جائے، ناشتہ کرنا ہے کہیں جسم کمزور نہ ہو جائے، کھانا کھانا ہے کہیں جسم پر بڑھاپے نہ آ جائے، پھر اس کے بعد رات کو بھی کھانا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے اور ورزش کرنی ہے. یہ ساری محنتیں ہماری اور آپ کی صرف اور صرف اپنے جسم کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس جسم کے اندر ایک چھوٹا سا عضو ہے جسے کہتے ہیں دل. اسے تم صحیح سالم رکھنے کے لیے کون سی محنتیں تو نے کی؟ اپنا ظاہر کو بنانے کے لیے تو نے صبح سے شام تک محنتیں کی. کچھ نقص اگر سمجھ میں آیا تو اس نقص کا جو سب سے ماہر ڈاکٹر ہو سکتا ہے اس سے جا کر تم لائن لگا کر ملے. اس کے نسخوں پر ہم نے عمل کیا، اس کی دواؤں کو ہم نے استعمال کیا، جیسے اس نے کہا ویسے ہم نے زندگی صبح سے شام تک گزاری، صرف اور صرف اپنے جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے. لیکن جسم کے اندر ایک عضو ہے جسے دل کہا جاتا ہے، اس کی خوراک تو نے کیا دیا؟
اسے بھی خوراک تمہیں دینا ہوگا. اگر تم اندر سے ٹھیک نہیں رہو گے تو تم یقین مانو تمہارا ظاہر بھی ایک دن خراب ہو جائے گا. یہ تو ہم نے سوچ لیا کہ جسم کے اندر رعنائی اور ایسی ہی جسم کے اندر چمک اور ایسی ہی اس کی بڑھت اور اس کی خوبی ان ساری چیزوں کے اندر ہے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جسم ایک دن جہنم کے اندر جل جاوے گا, جہنم کا ایندھن بن جاوے گا, جہنم کی لکڑی بن جاوے گی, اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جاوے گا. اللہ نے فرمایا ایک دل ہے تمہارے جسم کے اندر, اسے بھی غذا دو. اگر اسے غذا مل گئی تو یہ جسم جس خوبصورتی میں زندگی گزار رہا ہے, جس کے لیے صبح سے شام تک تم محنت کر رہے ہو, جہنم میں جانے سے وہی دل اور وہی اس کی خوراک اس جسم کو جہنم میں جانے سے روک دے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے اس عضو کی, اس دل کی غذا بتائی. جسم کا اطمینان, دل کا اطمینان, چین اور دل کا سکون اللہ کو یاد کرنے میں ہے, اللہ کا ذکر کرنے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خود ہم اور آپ گزرتے رہتے ہیں. ایک آدمی کروڑ پتی کا مال, کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, پیسے کی کمی نہیں ہے, یہاں فلیٹ وہاں فلیٹ, وہاں گاڑی یہ گاڑی, سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. آپ اس سے پوچھئے کہ آپ کیسے ہیں, مت پوچھو. بھائی کیوں؟ سب تو مال تیرے ہی پاس ہے, ظاہر سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس نے اپنے دل کو غذا نہیں دیا, جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں اطمینان نہیں آیا. یہ زندگی کا اطمینان اور سکون اس دل کو جیسی غذا دیں گے اسی اعتبار سے زندگی کا اطمینان اور سکون حاصل ہوگا. وہ غذا کیا ہے؟ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ. اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو, اس کی تسبیحات پڑھو, تب تمہارے دل کو سکون ملے گا. کبھی آپ آزمائیے گا, بلکہ یہ کرتے رہیے گا کہ جب کبھی کوئی پریشانی آپ کے سامنے آوے, بے چینی آئے, کبھی کبھی درود شریف کا ورد کیجئے گا, انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو فائدہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس درود شریف کے ذریعے سے آپ کے دل کو غذا جو ملی ہے, اس غذا نے آپ کو اطمینان اور سکون تک پہنچا دیا. واحد ذریعہ ہے, ہم بغیر اس کے اپنی زندگی کا اطمینان اور سکون پا نہیں سکتے. کتابوں کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فقیری کی حالت میں آدمی بادشاہت کی زندگی گزار کر چلا گیا. کچھ نہیں تھا, نہ بیک گراؤنڈ صحیح تھا, نہ آگے کی مستقبل کی زندگی صحیح ہے, لیکن زندگی جو اس نے گزاری ہے وہ بادشاہت کی زندگی گزاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کو جو غذا دیا ہے اور اللہ کو جو یاد کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے سامنے جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے وہاں اس کا تذکرہ کیا ہے, جس کے ذریعے سے اس کی بادشاہت پوری دنیا پر قائم رہی. ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں, جو اللہ والے گزرے ہیں, جو موجود ہیں, لوگوں پر ان کی بادشاہت, دلوں پر بادشاہت ہے, وہ اس طریقے پر بادشاہت کر کے جا چکے ہیں. اور ہم سارے اسباب کے رہنے کے باوجود بھی ہم خود اپنے اوپر بادشاہ نہیں ہیں, فیملی پر بادشاہ نہیں ہیں, بلکہ ہم بھی پریشان ہیں, پوری فیملی بھی پریشان ہے, جتنے ہم سے جڑے ہوئے سب پریشان ہیں. صرف واحد وجہ وہ یہی ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا لیکن اپنے دل کو غذا دینا بھول گیا, جس کی وجہ سے زندگی کی پریشانیاں کبھی ہٹی نہیں اور زندگی کی تکالیفیں کبھی دور ہوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا کہ سب سے ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اس کا ہم ورد کر لیں. یہ تو آسان سا ذکر ہے, چلتے پھرتے بھی ہم اس کا ورد کر لیں گے, سوتے جاگتے بھی ہم اس کا ورد کر لیں گے.
اپنی دکانوں اور کارخانوں اور آفسوں میں بیٹھ کر بھی یہ کلمہ ہم پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت، کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ اس جماعت کو پورے طریقے پر تم لوگ گھیر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس قوم پر اور اس جماعت پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر سکینے کی کیفیت بن جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جماعت اپنی مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کا اور اس جماعت کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کا ذکر زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف، آسمان سے ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے عرش تک پہنچتا ہے، جب تک کہ یہ اپنے گناہ کبیرہ سے بچتا رہتا ہے۔ یہ ذکر کی ایک قوت ہے اور ایک طاقت ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اس کے لیے تم ذخیرہ بن جاؤ، نام اعمال میں ثواب کی حیثیت تم اختیار کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ کوئی خاص ذکر بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، کوئی ایسا خاص ذکر بتائیے جو میں کروں کوئی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسے ہلکے میں لے رہے ہو، ساتوں آسمان اور جتنی مخلوقات اس پر آباد ہے سب کو لے لو، ساتوں زمین اور جتنے خزانے اور جتنی مخلوقات اس زمین پر آباد ہے سب کو لے لو، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو، یہ جھک جائے گا۔ اتنا اہم ہے، اتنا بھاری ہے، پوری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ صحابہ کی جماعت ایسی گزری ہے کہ بڑی سی بڑی تجارت، خرید و فروخت اور کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے روک نہیں پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو۔ یہ سارے ذکر و اذکار ہیں اللہ کو یاد کرنے کا۔ معارف القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری یہی سب سے اہم ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت جیسا ہم سے مطالبہ کرے بس اس کی بندگی کرنے کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں تو گویا کہ اللہ کا ہم نے ذکر کیا۔ اور اگر یوں ہی اذان ہوتی رہی، ہم اپنی دکانوں میں پڑے رہیں، کارخانوں میں پڑے رہیں، آفسوں کے اندر بیٹھے رہیں اور جگہوں پر غپ شپ کرتے رہیں، نمازی بھی ہو گئی، سارا وقت بھی گزر گیا، نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ سب کچھ حاصل کر لیں گے، روپے چھاپنے والی مشین بھی بنا لیں گے، لیکن جو اطمینان اور سکون دل کا ملنا چاہیے اور چین جو ملنا چاہیے وہ چین آپ کو نہیں ملے گا۔ اس اطمینان اور سکون کو لانے کے لیے اپنی زندگی کے اندر دل کو خوراک دینی پڑے گی، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اس کی تسبیحات اور اس کا ذکر خیر کرنا پڑے گا، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے
جگہ جگہ پر بندوں کو یاد کیا. یہاں صاف فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. کتنا آسان سا نسخہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ذرا ہم دیکھیں کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے یا نہیں، بس ہم اسے یاد کرنا شروع کر دیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم یاد کرنے لگو گے تو بس تم یہ سمجھو کہ اللہ بھی تجھے کیا کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے. وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر گزار بندہ بنو. عجیب سی زندگی گزرتی ہے. صبح سے شام تک اگر تھوڑی سی بھی پریشانی لاحق ہو گئے تو نہ معلوم کیا کیا ہم بکنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسی بھی آوازیں سامنے آتی ہیں کہ بارش اگر تیز ہونے لگی تو کتنے لوگ تو ایسے بھی بول جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ نے موٹر چلا کر بند کرنا بھول گیا. اپنے ایمان کی خبر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، کیسا کلمہ ہم نے استعمال کر دیا. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا موٹر بند کر دے، دل کا اگر موٹر بند کر دے، دل کا دھک دھکانا اگر بند کر دے، وہاں کی جنریٹر کو اگر بند کر دے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسے دوش دیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل یہ جسم مٹی کی طرح تبدیل ہو جاوے گا. رو دھو کر بھی ہم کچھ کر نہیں سکتے. کہ کوئی بھی کلمہ اور کوئی بھی زبان جب ہم اللہ کے بارے میں بولیں تو ہم یہ پہلے بہت غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان پر یہ اثر انداز ہوگا اور ہمارے ایمان کو خراب کر دے گا اور ہمیں خبر نہیں. وہ اس کی مصلحت ہے. ہم اور آپ شہر میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تھوڑی سی بھی بارش ہو جاوے گی دقت کا سامنا ہو جاوے گا. لیکن ذرا غور تو کریں کہ ہمارے پاس چاول کہاں سے پہنچ رہا ہے، ہمارے پاس روٹی کا گیہوں کہاں سے پہنچ رہا ہے، ہمارے پاس اور سبزیاں کہاں سے پہنچ رہی ہیں، کھانے کی غذائیں اور طرح طرح کی نعمتیں کہاں سے پہنچ رہی ہے. اگر یہ بارش نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہم تک پہنچاتا؟ نہیں، کہیں کے لیے یہ خیر کی چیز ہے، کہیں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور خود یہاں کے لیے بھی وہ بڑی نعمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اور آپ نے سمجھا نہیں. ایک بات مجھے اور کہنی ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. دوسرے پاری کی آیت ہے، آگے آ رہی. اللہ کو یاد کرنے کا بھی طور طریقہ ہے. اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے اسے بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگوں نے خانقاہیں کھول رکھی ہیں، ہمارے بزرگوں نے لوگوں کو دلوں پر محنت کر کے دکھایا. آپ کو اس جگہ تک پہنچانے کے طور طریقے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، ان بزرگوں کے پاس نسخے ہیں، انداز ہے، طور طریقہ ہے. اللہ نے صاف فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں وہ بتائے. کسی بھی نفلی عبادت کو اپنے طور پر ہم کریں اور اس کو لازم سمجھ لیں، نہیں. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. آج کے زمانے میں کسی اچھے عالم سے جڑ جائیں، اللہ والے سے جڑ جائیں، وہ جیسے بتائے کہ تسبیحات کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، ذکر و اذکار کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور آپ پر کیا کیفیت طاری ہوگی جب اللہ کو یاد کریں گے، پھر اس کیفیت کا کیا علاج ہوگا، اس طریقے پر وہ رہنمائی کریں گے. ہم اللہ کا ذکر کرتے چلیں گے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے چلیں گے. بس سبحان اللہ بحمدہ.